قادیانی اس وجہ سے ہے کہ یہ بدبخت قادیان کا رہنے والا تھا۔ مرزئی اس وجہ سے ہے کہ یہ مرزا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اور احمدی اس کی ایک جماعت ہے، وہ اس کے نام پہ قائم کی گئی کہ اس کا نام احمد تھا، مرزا غلام احمد۔ تو یہ تین بڑے گروہ اس پہ کام کر رہے ہیں، آج بھی اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اور سادہ لوگ جو بیچارے اپنے ایمان پر کمزور ہیں اور ایمان کی حفاظت نہیں کر پا رہے، ایسے لوگوں کو آج بھی خریدا جاتا ہے اور ان کو دولت کا لالچ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے پھیر کر یہ اپنے جو ہے لوگوں میں ان کو شامل کرنے کی آج بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک سازش ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور میں بتانا چاہوں گا کہ اس بدبخت نے پھر جو کتابیں لکھی ان کتابوں کا رد کیا تھا مرد قلندر حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے۔ حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے جو اس کے رد میں کتابیں لکھی، اس کا جواب پوری قادیانیت آج تک نہ دے سکی۔ لیکن یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اس نے وہ اپنی کتابوں میں لکھا کیا۔ دو ایک باتیں سن لیں۔ یہ شخص لکھتا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ انسان ہی نہیں رہتا، اور ایک جگہ پہ جا کے لکھتا ہے معاذ اللہ کہ تم مردہ حسین کو مانتے ہو، مجھے کیوں نہیں مانتے ہو۔ ایسے اس کے نازیبا لفظ ہیں جن کو تو پڑھنے سے بھی حیا آتی ہے۔ تو اس شخص نے نبی ہونے کا اعلان کیا اس دور میں جہاں بڑے بڑے علماء اس کے سامنے آئے اور علماء نے بڑی بڑی قربانیاں دی، وہاں سب سے بڑا کام حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے کیا، اور یہ پھر ڈر کر آپ کے سامنے نہیں آتا تھا۔ اور مرد قلندر حضرت پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے اس وقت امت کو بیداری دی، اس معاملے میں امت کو جگایا اور کہا کہ آؤ میرے ساتھ حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے اللہ کے محبوب اس کی قبر پہ آ کے اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ پھر یہ سامنے نہ آ سکا۔ جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر یہ شخص مر گیا۔ دو ایک باتیں پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ تو اپنی کتابیں خود لکھ کر اپنی نبوت کی دلیل قائم کر رہا ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے اتنی دلیل کافی ہے تیرے جھوٹے ہونے پر کہ نبی اپنی شان میں کتابیں خود نہیں لکھتا، بلکہ نبی سچا وہ ہوتا ہے جس کی شان پر رب خود کتابیں نازل فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ نے ہمارے محبوب پر قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور پھر یہ شخص اپنی موت مرا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی ذریت، اس کے چیلے، اس کے ماننے والے رک نہ سکے، انہوں نے پھر بھی اس کام کو جاری رکھا، اور جب پاکستان وجود میں آ گیا تو یہ فتنہ بڑھ چڑھ کے کام کرنے لگا۔ لیکن پھر اس پر باقاعدہ 1955 میں کام شروع ہوا، اور یہ تحریک چلی اور چلتی رہی۔ اس پر علماء نے قربانیاں دی، ہزاروں کی تعداد میں میرے نبی کی ختم نبوت کے پروانوں نے اپنی جانیں پیش کر دی، اور یہ معاملہ چلتا چلتا 1974 تک آیا۔ اور اس وقت علماء میں بڑے بڑے نام قبلہ الشاہ احمد نورانی علیہ رحمہ، حضرت مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی علیہ رحمہ بڑے نام ہیں، بلکہ حجرہ کی تاریخ میں ہے، یہ حضرت حجرہ میں بھی تشریف لائے تھے۔ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پھر باقاعدہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر یہ کیس چلا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا،
یہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتا، یہ مسلمانوں کی طرح مساجد نہیں بنا سکتا، یہ کچھ باتیں تھی۔ اس پر پھر باقاعدہ ایک تحریک چلی، اور پھر جب یہ کیس دائر ہوا تو اس کا بیٹا مرزا طاہر نامی شخص تھا جو آگے آیا، اور وہ کچھ زبانیں جانتا تھا۔ اس نے علماء کے سامنے جرمن کے اندر جرمن زبان میں ایک خطاب کیا، اور وہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ پاکستان کے ملا، پاکستان کے مولوی، یہ شاید اردو اور عربی کے سوا یا کچھ فارسی کو جانتے، باقی تو انہیں پتہ ہی نہیں۔ تو کہنے لگا کہ میری اس تقریر کا ہی آپ جواب دے دیں تو میں کہوں گا کہ آپ سچے ہیں۔ تو اس وقت پھر مرد قلندر حضرت علامہ الشاہ احمد نورانی علیہ رحمہ نے صرف اس تقریر کے جواب میں جو ہے وہ جرمن زبان میں نہیں بلکہ دنیا کی 5-7 زبانوں کے اندر تقریر میں اس کا جواب دیا اور اس پر دلائل باندھے۔ اب اس نے یہ سمجھا کہ اب کیس تو ہمارے ہاتھ سے جاتا ہے۔ پھر یہ قبلہ نورانی صاحب کے پاس پہنچے کراچی میں۔ الشامد نورانی صاحب علیہ رحمہ بڑا نام ہے اور علماء کا تاج تھے آپ، اور وہاں پہنچے اور نورانی صاحب کے قدموں میں انہوں نے نوٹوں کی بوریاں پھینک دی اور کہنے لگے کہ قبلہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، صرف آپ پیچھے ہٹ جائیں، باقی کا معاملہ ہم کور کر لیں گے۔ آپ کا مکان کرائے کا ہے، آپ اپنے بچوں پہ ترس کھائیں، اور آپ یہ ہماری طرف سے بیانہ لے لیں، اور اس کے بعد آپ جتنے پیسے چاہیں گے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن شاید وہ اس بات کو جانتے نہیں تھے کہ یہ چائے کی پیالی پر بکنے والا مولوی نہیں تھا، یہ اپنے ایمان کو فروخت کرنے والا نہیں تھا۔ قبلہ نورانی صاحب ان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، یہ کچھ نوٹ جو میرے قدموں میں لا کے رکھے ہو اس کو خریدنا چاہتے ہو جو اپنے آپ کو بازار محمد عربی میں بیچ کے آ گیا ہے؟ اس کو خریدنا چاہ رہے ہو جو اپنے آپ کو مصطفیٰ کے بازار میں بیچ کے آ چکا ہے؟ یہ نورانی کی جان جا سکتی ہے، نورانی اپنا ایمان نہیں بیچ سکتا۔ نورانی وہ ہے جس نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کے نام پر بیچ رکھا ہے اور کہا جاؤ تم جہاں جانا چاہتے ہو۔ جب تک نورانی صاحب کی جان میں جان ہے، آخری سانس تک محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت پر پہرا دیتا رہوں۔ قرآن مجید برہان رشید کے 22ویں پارے سے